بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج 5 محرم الحرام کے دن سے لے کر 10 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ مختصر سا سانحہ کربلا یعنی کہ واقعہ کربلا ذکر کروں گی۔ واقعہ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ واقعہ نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان، خاندان نبوی کی کچھ خواتین اور بچے شامل تھے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک جنگ ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اس جنگ کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رکھی گئی۔ امام علی خلیفہ بن گئے اور کچھ بد کردار لوگوں کو پسند نہیں آیا اور اتنی لڑائیاں ہوئی کہ حضرت علی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسن بن علی 6 مہینے خلیفہ رہے، وہ بھی ان کے بعد شہید ہو گئے۔ یزید اس وقت کا حکمران بد کردار اور ظالمانہ سمجھا جاتا تھا، بد کردار انسان تھا، اور اس نے اس کی حکمرانی میں غیر اسلامی کام کیے۔ عراق اور کوفہ کے عوام نے حضرت امام حسین کو کئی خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ اس کے ہاتھ میں بیعت حاصل کر سکے۔ یزید چاہتے تھے کہ حسین ان کے ساتھ ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین ان کے ساتھ آ جائیں تو سارا اسلام ان کی گرفت میں آ جائے گا۔ بہت دباؤ کے بعد بھی امام حسین نے ان کی کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کا منصوبہ بنایا اور امام حسین 4 مئی 680 کو امام حسین مدینہ میں اپنا گھر چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن حاجیوں کے بیس میں آ سکتے ہیں۔ امام حسین کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ تب امام حسین نے حج کا ارادہ بدلا اور کوفہ شہر کی طرف بڑھے۔ رستے میں دشمنوں کی ایک فوج نے انہیں گھیر لیا اور انہیں کربلا میں لائے۔ وہ زمین جس پر امام حسین نے کربلا میں اپنا خیمہ لگایا، اس کو پہلے امام حسین نے خریدا تھا، پھر انہوں نے اسی جگہ اپنا خیمہ لگایا اور یزید اپنے قائدین کے توسط سے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کے شرائط کو نہ مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حسین کے خیمے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ، جنہوں نے اپنا رہبر بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والے کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام حسین نے یزید کی بات نہ مانی تو دشمنوں نے حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے ایک رات دشمنوں سے مہلت طلب کی اور اس رات امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 کو نماز فجر کے بعد سے شروع ہونے والا واقعہ کہ جس میں 72 جانثار اور دوسری طرف 1 لاکھ فوج موجود تھی، لیکن امام حسین کے ساتھ صرف 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے، اور اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، جس میں دشمنوں نے 6 ماہ کے علی اصغر کے گردن پر تیر مارا۔ 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑے سموئے کے پامال ہو گئے اور 8 برس کے بچے امن محمد سر پر تلوار کی ضرب سے شہید ہو گئے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کے دن امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ بڑا دردناک ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اپنے دین سے ہٹنا نہیں، اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اور کوئی بھی آپ سے کچھ بھی کہے لیکن آپ نے اپنے دین سے بھٹکنا نہیں۔
میری بہنوں، یزید جیسے کئی حکمران آئے جو کہ اسلام کی ہستی کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اب ایسے ہی امام مہدی کا انتظار ہے۔ امام مہدی آئیں گے اور اپنے اس دین اسلام کو بچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں امام مہدی کے ساتھ والے لوگوں میں شامل کرے اور کبھی بھی ہمیں ان کے خلاف نہ ہونے دے۔ میری بہنوں، اب آپ کو خاص عمل کرنے کا طریقہ کار ذکر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بالخصوص آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نام یا وہاب پر منحصر ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ نام اللہ تعالیٰ کا خوبصورت جلیل القدر نام یا وہاب ہے، جس کے معنی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں فوری قبول کرنے والا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 9 محرم الحرام کا دن، 10 محرم الحرام کا دن ہمارے کربلا کے شہیدوں کا دن ہے۔ ہمیں اس دن میں کثرت کے ساتھ کربلا کے شہیدوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بلا شبہ انہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں۔ واقعہ کربلا اور اس میں پیش آنے والا واقعہ ہمارے لیے بڑا ہی دردناک ہے اور ہمیں ان دنوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہر برے کام سے محفوظ رہنا چاہیے، ہر برے کام سے دور رہنا چاہیے۔ میری بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں یہ دن پوری ایمان اور عقیدت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں آج 5، 6، 7 اور 8 محرم الحرام کے دن تک یا وہاب کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نام کی صرف ایک تسبیح پڑھیں اور اس نام کے اول میں آخر میں درود پاک پڑھیں اور اللہ کی ذات سے خصوصی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا، اور ہم اللہ کی ذات سے ان دنوں میں جو دعا مانگیں گے ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ دن بڑے ہی احترام کے دن ہیں، لہٰذا ان دنوں کی قدر کریں اور اللہ کی ذات سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔